اور اب بات کرتے ہیں کچھ US کی پریزیڈنشل الیکشن جیتنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اپنا آفس سنبھالنے سے پہلے ہی انتظامی طور پہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اپنی ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں. گو کہ انہوں نے حلف 20 جنوری 2025 کو اٹھانا ہے، لیکن آف کورس وہ اپنی کابینہ کو ترتیب دے رہے ہیں اور انہوں نے ان کے ناموں کے اعلان کرنے شروع کر دیے ہیں. اہم عہدوں پر اگر نامزدگیوں کا جائزہ لیا جائے تو اس سے تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مستقبل کی فورن پالیسی میں مڈل ایسٹ کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے، اور کس مائنڈ سیٹ کے لوگ کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں. اپنی کابینہ میں مثال کے طور پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے سینیٹر مارکو روبیو اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیے کانگریس مین مائیکل والز کو انہوں نے نامزد کیا ہے. ان دونوں حضرات کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں کافی ہارڈ لائن سٹانس رکھتے ہیں. دنیا میں جو بھی اینٹی US پوسچرنگ کرتا ہے تو اسپیشلی سینیٹر مارکو روبیو کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ بہت سخت موقف اپناتے ہیں. اگر ایسا ہے تو PTI کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹرمپ سے ریلیف کیسے لے پائیں گے، اور ایک سافٹ کارنر جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ اس طرح کی کابینہ میں کیسے نظر آئے گا. ماضی میں PTI کی جانب سے جو اینٹی امریکن بیانیہ بنایا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو اگر مارکو روبیو کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایسے بیانیوں کو بہت سیریس لیتے ہیں تو پھر PTI از ان ٹربل. اس کے علاوہ ان کو چائنا کا مخالف اور انڈیا کے قریب سمجھا جاتا ہے. انہیں اسٹریٹجک ڈیفنس اور ٹیکنالوجی کوآپریشن بٹوین انڈیا اینڈ US کا بہت بڑا حامی بھی سمجھا جاتا ہے. جبکہ مائیکل والز کی بات کریں تو وہ ماضی میں پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کا ہب کہہ چکے ہیں اور پاکستان کو جب بھی انالائز کرتے ہیں تو چائنا کے لینس سے اپروچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مائک ہکبی جن کو US ایمبیسڈر ٹو اسرائیل نامزد کیا ہے، وہ ایک بہت زیادہ ہارڈ لائنر پرو اسرائیلی شخصیت سمجھے جاتی ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ گاڈ کی طرف سے ایک گیون لینڈ ہے جو جیوز کے لیے ہے، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرانے کی بھی بات کی تھی. اس طرح کی ہارڈ لائنر کیبنٹ کے ہوتے ہوئے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا فلسطینیوں کو کوئی نہ کوئی ان کے حقوق ملیں گے؟ ظاہر ہے نہیں. لیکن یہ ضرور ڈسکس ہو سکتا ہے کہ کاش پٹیل جیسے لوگ جو کہ ایک انڈین امریکن اٹارنی ہیں اور ان کو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی میں بہت پرومیننٹ پوزیشن دی گئی ہے، جو کہ امریکہ اور انڈیا کے بزنس میں یہ ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا کردار رکھتا ہے، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ US انڈین ریلیشن شپس مزید اسٹرانگ ہوں گے، اور ایسے لوگ کیبنٹ میں موجود ہیں جو پاکستان کے بارے میں کوئی بہت اچھی رائے نہیں رکھتے. بہرحال یہ بھی صرف اسپیکولیشنز ہیں. کس ڈائریکشن میں چیزیں جاتی ہیں، پاکستان کی فارن پالیسی کتنی براڈ بیسڈ ہے کہ وہ اس ساری کیبنٹ کو ایبزارب کر سکے، ان کی پالیسی کو ایبزارب کر سکے، کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، IR ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عادل، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. US الیکشنز میں ایک ہسٹری بنی ہے جس طریقے سے ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں. آپ اسے کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ بیکاز اس پہ بہت ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. 7 سوئنگ سٹیٹس ان کا جیتنا اور بڑی میننگ فل اپوائنٹمنٹس جو وہ کر رہے ہیں اپنی کیبنٹ میں، آپ کس طرح ریڈ کر رہے ہیں اس کو؟ اس کو میں تو کوشش کر رہا ہوں نہیں ریڈ کروں. یو آر رائٹ، ہونا تھا ہو گیا. ہسٹوریکل کوئی ایسا تو نہیں ہوا. دیکھنا جو بھی ہوتا ہے ہسٹوریکل ہوتا ہے. اگر کاملا ہیرس اسٹیٹ تھوڑا سا ادھر ہو جاتی ہیں 1%، تو یہی کہانی کاملا ہیرس کی ہوتی. آئی ہیو بین سرپرائزڈ اس کے ریئیکشن پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ڈسکشن ہو رہی ہے. آئی تھنک ہمارے پاس ٹائم بڑا ہے تو ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت ڈسکشن ہو رہی ہیں. لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آئینے میں دیکھنا چاہیے US کو اپنے آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہاں تک بات چیت ہو رہی ہے. ضرور بالکل. اور اگر میں اگین آئی وڈ سے کہ اگر کاملا ہیرس جیتی تب بھی یہی کہتے. لیکن جہاں تک اپوائنٹمنٹس کی بات ہے، آئی ہیو بین سرپرائزڈ بائی دا اسپیڈ بٹ ناٹ بائی دی اپوائنٹمنٹس. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جب ہماری یہ الیکشن ہوئی US کی تو آئی ہیپن ٹو بی ان پاکستان. آئی واز ویری سرپرائزڈ پاکستان میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی. مجھے وہ یاد آیا جب طالبان کابل آئے تھے تو ایک یوفوریا جو تھا کہ ایز ایف کوئی پاکستان جیت گیا ٹرمپ کے جیتنے کی وجہ سے، یا بہت بڑا ہلکا ہو گیا کہ بڑی سوئنگ ہو گئی ہے، یا بہت بڑی کوئی
affirmative victory हो गई है जो नहीं है. I do want to say this. देखिए ना 6 states थी जो जब क्लिंटन के साथ उनका मुकाबला था तो वो आधी थी, वही 6 थी, आधी थी एक्सेप्ट जॉर्जिया ट्रम्प के पास था, वो जीत गए. असली स्विंग हुआ जब बाइडन आए, यही सारी स्टेट जो हैं बाइडन के पास चली गई. सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि जिन लोगों ने वोट विद देयर फीट किया है कि यार ये दोनों ही इतने अजीब हैं, हम नहीं बिटवीन द वर्स्ट एंड द बैड. हाँ, बिटवीन द वर्स्ट एंड द बैड. मुझे जो हैरत है वो उन लोगों पे है कि जो शायद ट्रम्प की विक्ट्री का इस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे कि जैसे ये कोई पता नहीं इजराइल की पॉलिसी फलस्तीनियों की कोई विक्ट्री हो गई. ट्रम्प वाज नेतन्याहू's कैंडिडेट. गजा भी कुछ नहीं है, वेस्ट बैंक बड़ा क्लियर डिनाई करते हैं, तो मानते ही नहीं है फलस्तीन को. डॉक्टर आदिल नजम, वेरी शॉर्टली, क्या हमारी स्ट्रगल, पाकिस्तान की स्ट्रगल वही रहेगी? डिफिकल्टी टू नेविगेट बिटवीन चाइना एंड यूएस, बिल्कुल वही सिचुएशन रहेगी पाकिस्तान के लिए? वो आप बताइए कैसे रीड कर रहे हैं? I think हमें जो सच्ची बात है, I hope I'm not sounding cynical, I don't think हमें US को इतना सीरियसली लेना चाहिए. इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम उनको इग्नोर कर सकते हैं. इस वक्त US पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स हैं उसमें पाकिस्तान फिगर नहीं करता. हम फिगर सिर्फ तब करेंगे अगर किसी वजह से न्यूसेंस हो जाएंगे. कोई जियोपॉलिटिकल अगर रीजन हुई तो शायद हमारी जरूरत पड़ जाए, वरना तो वी डोंट मैटर. हाँ, एंड आई होप कि ना अल्लाह करे कि हम यूएस के रेडार पे काफी अरसे ना आए, क्योंकि अगर आएंगे तो नेगेटिवली ही आएंगे. चाइना का जो पॉलिसी है वो और सख्त होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारा चाइना में भी कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि अमेरिका हमें कोई बहुत ज्यादा आर्म ट्विस्ट करेगा. आई थिंक आवर प्रायोरिटी शुड बी हम अपना घर सीधा करें. टर्बुलेंस का मतलब ही ये होता है कि यू डू नॉट नो कि यह कहाँ ठहरेगी. कोई ऐसा शख्स जो इतना एरोगेंट हो, जो सोच सके कि जी मुझे पता है कि दुनिया किधर जा रही है, अगर वो इतना अक्लमंद है ना तो लास वेगस चला जाए. जो है दुनिया टर्बुलेंस में है. टर्बुलेंस में आप करते क्या, आप बेट्स को हेज, सिर्फ आपने बकल अप करके बैठना होता है, सरवाइव करने की कोशिश करनी होती है. दैट्स हाउ आई सी इट. और हेज करते हैं कि भी जाए आप किसी ऐसी साइड, इतने ज्यादा किसी ऐसी साइड पे ना हो जाएं कि आप बिल्कुल लूजिंग पे हो जाएं. कि दूसरी साइड फिर आपके ऊपर ही अटैक कर दे, ये ना हो जाए कहीं. थैंक यू सो मच डॉक्टर आदिल नजम, थैंक यू सो मच. बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन किया कि अप्रोच क्या होनी चाहिए. दिस इज ट्रू. कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो, चाहे जब अफगानिस्तान से अमेरिका गया और तालिबान की गवर्नमेंट आई, जिस तरह डॉक्टर आदिल नजम कह रहे थे, हमने उसे भी सेलिब्रेट किया. ट्रम्प की गवर्नमेंट आई है, हम उसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. नोइंग एंड हैविंग अ हिस्ट्री, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारी बारी सिर्फ तब आती है जब जियोपॉलिटिकली हमारी ज़रूरत पड़ती है यूएस को, और वो आके अपनी बात मनवा के चाहे 20 साल ये सब कुछ करे, वापस चला जाता है, हम वहीं के वहीं होते हैं. तो बेहतर है रियलिस्टिकली सिर्फ अपने आप को इंगेजमेंट की तरफ लेके जाएं सारी दुनिया के साथ, और ये जो यूएस स्पेसिफिक हमारी एस्पायरेशंस हैं इनको थोड़ा सा रियलिस्टिक करें. I'll see you tomorrow.